وقال امیر المؤمنین علیہ السلام فیما علم اصحابہ لا تلبسوا السواد فانہ لباس فرعون۔ مولا علی امیر المومنین نے اپنے اصحاب کو یہ سکھایا کہ کالا لباس نہیں پہننا، کیونکہ کالا لباس یہ فرعون کا لباس ہے۔ اور تیسری روایت ہے 767، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ السواد الا فی ثلاثۃ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کالے لباس کو ناپسند کرتے تھے سوائے تین چیزوں کے، الامامۃ والخف والکساء، امامہ، موزے اور ابا یہ پہن سکتے ہیں، باقی جو لباس ہے وہ کالا پہننے کی اجازت نہیں ہے اہل تشیع کے نزدیک۔ اور ان کی اپنی کتابوں سے الفروع من الکافی کے اندر ایک دوسری روایت موجود ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کالا لباس جو ہے یہ لباس حزن اور لباس سوگ ہے۔ الفروع من الکافی جلد نمبر 5 ابواب المتع، اور روایت نمبر ہے 10,204۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر آنے والی خواتین سے جب بیعت لی تو اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اس بات پر بیعت لی کہ تم نے اپنے رخساروں کو پیٹنا نہیں ہے، ولا تخمشن وجہن، اور اپنے تم نے چہروں کو نوچنا نہیں ہے، ولا تنتفن شعرن، اور اپنے بالوں کو نہیں کھولنا، ولا تشققن جیبن، اور اپنے گریبانوں کو نہیں پڑھنا، اس پر میرے ساتھ بیعت کرو، ولا تسودن ثوبن، اور اس بات پر بھی بیعت کرو کہ تم نے مصیبت کے آنے پر کالے کپڑے، لا تسودن ثوبن، کالے کپڑے نہیں پہنا۔ یہ فروع کافی کی روایت ہے، جلد 5 ابواب الموتع اور روایت نمبر 10,204۔ ولا تدعین بویل، اور تم نے واویلا نہیں کرنا، فبایعہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ذالک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ان عورتوں سے بیعت لی۔ تو یہ لباس حزن اور لباس غم ہے، اور سو کے لیے پہنا جاتا ہے جو کہ شیعہ سو کے لیے پہنتے، اور ہمارے اہل سنت و جماعت کے ہاں یہ درست نہیں، کیونکہ سنن ابی داؤد کی 4031 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو اب یہ روایات جو اہل تشیع کے ہاں معتبر روایات ہیں، اور اس کا حوالہ میں پیش کر دوں، یہ ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے حلیۃ المتقین، اس کے صفحہ نمبر 8 پر ملا باقر مجلسی نے یہ ساری روایات جمع کی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کالا لباس حضور اس کو مکروہ جانتے تھے سوائے تین کے۔ مولا علی نے اپنے اصحاب کو کہا کہ کالا لباس نہیں پہنا، یہ فرعون کا لباس ہے۔ اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کالا لباس نہ پہنو کیونکہ کالا لباس اہل جہنم کا لباس ہے۔ تینوں روایات کو جمع کر کے ملا باقر مجلسی نے ان کو معتبر قرار دیا ہے، اور ان کے جو علماء ہیں، ان کے جو فقہاء ہیں اہل تشیع کے، ان کے مراجع، ان کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ عام حالات میں کالا لباس پہننا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ان کے مراجع سیستانی کا آپ نیٹ پہ فتویٰ دیکھ سکتے ہیں، باقاعدہ ریٹن فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ اگر محرم کے علاوہ کالا لباس پہننے تو یہ جائز نہیں ہے، ہاں البتہ اگر امام حسین کے غم کی نیت کر لے تب جائز ہے۔ یہ ہے اہل تشیع کا موقف۔ اور یہ کالا لباس پہنا اہل جہنم کا لباس ہے، فرعون کا لباس ہے، یہ اہل سنت کی روایتیں نہیں ہیں، یہ اہل تشیع کی روایتیں ہیں۔ اور مرزا ان کو فٹ کر رہا ہے اہل سنت کے اوپر کہ ان کے بزرگوں نے جناب یہ بات کی ہے کہ کالا لباس اہل جہنم کا لباس ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے کی، یہ تمہارے بزرگ اور تمہارے بھائی جو روافض ہیں ان کی کتابوں کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں۔ اچھا، پھر جہاں تک دعویٰ ہے مرزا جیلمی کا کہ کالا لباس جس طرح کی سنت ہے نا اس طرح کی کوئی سنت نہیں ہے، اور کہتا ہے جی کالا لباس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ مرغوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ لباس تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مرزا جیلمی سے، ہمارا سوال ہے بلکہ چیلنج ہے مرزا جیلمی کو، قیامت کی صبح تک ذخیرہ احادیث میں سے کوئی ایک حدیث نکال کے دکھائے جس میں یہ موجود ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پسندیدہ لباس کالا لباس، یا حضور نے کسی حدیث میں یہ کہا ہو کہ تم کالا لباس پہنا کرو۔ دنیا جہان میں ذخیرہ حدیث میں کوئی ایک حدیث بھی مرزا قیامت کی صبح تک پیش نہیں کر سکتا۔ اب ہم کتب احادیث سے وہ احادیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں بحمد تعالیٰ کہ جن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رنگوں کو پسند فرمایا ہے، اور وہ رنگ کون سے ہیں؟ صحیح بخاری میں 5813 نمبر حدیث ہے، احب الثیاب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یلبسها الحبرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ جو رنگ پسند تھا
وہ یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سبز چادر پہنتے، سبز چادر استعمال کرتے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پسندیدہ تھا۔ اور اس کے علاوہ سنن ابی داؤد میں 4064 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنی داڑھی کو زرد رنگ کرتے، لباس کو زرد رنگ کرتے، اور فرماتے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی داڑھی مبارک کو زرد رنگ فرماتے، اور حضور اپنے کپڑوں کو بھی زرد رنگ کرتے، حتیٰ کہ اپنے امامہ شریف کو بھی زرد رنگ کرتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے زیادہ کوئی چیز پسندیدہ نہیں تھی۔ اب یہ دیکھ لیجئے کن رنگوں کے بارے میں۔ اب اس طرح کی احادیث کالے لباس کے بارے میں بھی ہے کوئی دنیا جہان میں، کوئی ذخیرہ حدیث میں کوئی حدیث مرزا جلمی اس کو پیش کرے۔ اور پھر اس کے علاوہ آگے چلیے، اہل سنت کی اور اہل تشیع کی دونوں کی معتبر کتابوں میں مستند روایات، صحیح احادیث موجود ہیں۔ جس رنگ کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بیان کی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سفید لباس پہنو، اس میں امر ہے، حضور نے حکم دیا ہے سفید لباس پہنو، فإنها من خیر ثيابكم، کیونکہ یہ تمہارا سب سے بہترین لباس ہے، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اپنے مردوں کو اسی سفید لباس میں کفن دو۔ یہ ہے حدیث۔ مرزا جرمی کہتا ہے کہ کالا لباس جس طرح کی سنت ہے، اس طرح کی کوئی اور سنت نہیں ہے۔ حدیث لے کے آؤ جس میں یہ ہو کہ کالا لباس جس طرح کی سنت ہے، اس طرح کی کوئی سنت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ جبکہ سفید لباس کی فضیلت پر واضح احادیث موجود ہے۔